جو کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے صراحتاً خلاف، قرآن مجید کے بھی خلاف ایسے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ کوئی دعویٰ نہیں ایسا کہ بڑھ ہو، نہیں، میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور احادیث صحیحہ کے خلاف نمبر ایک. نمبر دو وہ مسائل کہ جن کے سلسلے میں شریعت سازی کی گئی ہے، یعنی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ شریعت بنائی گئی ہے اپنی طرف سے. استغفر اللہ. اب آئیے، اور جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسلام میں شریعت سازی کا قطعاً کسی کو حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے، اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے. اور چنانچہ ہم نے ابھی آپ حضرات کے آپ نے معراج ربانی کی زبان سے یہ بات سنی، کہتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں 2 قسم کے مسائل بیان کیے ہیں. بعض وہ مسائل جو قرآن حدیث کے خلاف ہیں، من گھڑت روایات ہیں، من گھڑت قصے ہیں، اور بعض مسائل وہ ہیں کہ جو قرآن حدیث میں موجود نہیں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں. حضرت تھانوی نے شریعت سازی کی ہے. تمہیں کس نے شریعت سازی کا حق دیا ہے کہ تم جو مسئلے قرآن حدیث میں نہیں تھے وہ بیان کر دو؟ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، میں معراج ربانی سے بات پوچھنے میں حق بجانب ہوں. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ جو مسائل بہشتی زیور میں بیان کیے ہیں، کیا تم نے اپنی تقریر کے دوران ایک بار بھی ایسے کیا؟ حضرت تھانوی کا بیان کردہ مسئلہ تم چھوڑ دیتے اور یہ کہتے اس کی جگہ پر صحیح مسئلہ یہ ہے اور اس پر قرآن کی آیت یہ ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے پر حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. تمہیں اتنی ہمت تو نہ ہوئی کہ مسئلہ اس کی جگہ پہ امت کو دیتے اور اس پر آیت یا حدیث مبارک پیش کرتے؟ اعتراض پہ اعتراض کرتے چلے جانا، دجل پہ دجل سے کام لیتے ہوئے محض اعتراضات کرنے بہت آسان ہیں، مگر امت کو مسائل کا حل پیش کرنا کم از کم معراج ربانی جیسے جاہل کے شخص کے بس میں نہیں ہے. دوسری بات معراج ربانی نے یہ کی کہ جو مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں اس مسئلے کو بیان کرنا شریعت سازی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ معراج ربانی سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی مسئلے کا شریعت میں قرآن حدیث میں پہلے سے بیان نہ ہونا اور بعد میں اس مسئلے کو بیان کرنا شریعت سازی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی اس کتاب نظر الابرار، جس کتاب کو نواب وحید الزمان تحریر کر رہے ہیں، نظر الابرار کے صفحہ 23 پہ نواب وحید الزمان نے مسئلہ تحریر کیا، اور آپ ناظرین اس مسئلے کو سنیں اور دیکھیں، شرم سے سر جھکاتے جائیں کہ اس قدر مسائل بیان کیے گئے، اس کو کسی نے شریعت سازی نہیں کہا. وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں، فَلَوْ أَدْخَلَ الْجِنِّيُّ حَشْفَةً فِي فَرَجِ الْمَرْأَةِ وَلَمْ تَرَهُ وَلَمْ تُنْزِلْ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ. اگر کسی جن نے عورت کی شرمگاہ میں حشفے کو داخل کیا، عورت نے دیکھا نہیں، اس عورت کا انزال بھی نہیں ہوا، اس عورت پر کوئی غسل نہیں. بتاؤ یہ مسئلہ کس قرآن کی آیت میں موجود ہے؟ بتاؤ یہ مسئلہ حدیث مبارک کی کون سی حدیث کے اندر موجود ہے؟ اگر یہ مسئلہ قرآن کریم کے اندر بھی نہیں، اگر یہ مسئلہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نہیں، اور پھر یہ مسئلہ وحید الزمان نے نظر الابرار میں بیان کیا، تم نے کیوں وحید الزمان کی گرفت نہیں کی؟ کہو نا شریعت سازی ہے، کہو یہ شریعت کے خلاف ہے، کہو اس کو شریعت سازی کی بنیاد پہ تمہیں مجرم کہنا چاہیے تھا. لیکن ایک مرتبہ بھی تمہاری زبان وحید الزمان صاحب کے خلاف حرکت میں نہیں آئی. اور یہی وحید الزمان صاحب اپنی کتاب کنز الحقائق صفحہ نمبر 233 پہ تحریر کرتے ہیں. آپ ذرا مسئلہ سماعت فرمائیں. کنز الحقائق صفحہ نمبر 233. اور بڑی یعنی تعجب ہمیں ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے طرز کیسا اختیار کیا. اب اس پر تبصرہ کم از کم کرنا میرے بس میں نہیں. معراج ربانی جیسا مسخرہ شخص ہی اس مسئلے پر صحیح انداز میں تبصرہ کر سکتا ہے، مگر اس پر اس کا مسخرہ پن بالکل جواب دے جائے گا. کیوں؟ اب اپنے گھر کی بات آئی ہے. مسئلہ سماعت فرمائیے. کہتے ہیں وَلَا وِبْتَلَعَ الصَّائِمُ وُسَاقَ مَحْبُوبِهِ يَقْضِي وَلَا يُكَفِّرُ. اگر کوئی شخص روزے دار ہو اور روزے کی حالت میں اپنے محبوب کے لعاب کو نگل جائے تو ایسے شخص کو قضا کرنی پڑے گی مگر کفارہ ادا نہیں کرے گا. محبوب کا لعاب نکل گیا روزے کی حالت میں، قضا ہے، کفارہ نہیں. اچھا اگر محبوب نہ ہو اور پھر کہتا ہے وَقَضَا فِي غَيْرِ مَحْبُوبِهِ،
یہ مسئلہ محبوب کے لیے بھی ہے اور غیر محبوب کے لیے بھی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر لعاب کو نکلا تو اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اب اگر معراج ربانی کی زبان ہوتی تو میں سمجھتا ہوں معراج ربانی اس پر تبصرہ شاید یوں کرتا کہ بھائی تو زمان صاحب یہ دعوت دے رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں محبوب کا لعاب نکل لیا کرو، روزے کی حالت میں سڑک پہ چلتے غیر محبوب پکڑ کے اس کا لعاب نکل لیا کرو۔ وہ زبان ہوتی تو شاید تبصرہ یہ ہوتا۔ میں اس پر تبصرہ کیے بغیر معراج ربانی کو دعوت دیتا ہوں کہ جناب کسی کیسٹ میں ذرا وحید الزمان کے مسئلے پر بھی تبصرہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ حیدرآباد کے فقیر ہیں، یہ مسئلہ یوں تحریر کیا ہے، لیکن اس پر تمہاری زبان حرکت میں نہیں آئے گی تو یہ کہنا کہ بہشتی زیور میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اور یہ کہنا کہ بہشتی زیور میں وہ مسائل ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں تھے، یہ شریعت سازی ہے۔ اگر یہ شریعت سازی ہے تو بتاؤ نظر الابرار شریعت سازی نہیں؟ اگر یہ شریعت سازی ہے تو بتاؤ کیا یہ کنز الحقائق کے مسئلے شریعت سازی نہیں؟ ان کو بھی شریعت سازی کہہ لیتے، کچھ اس کے لیے بھی تمہاری زبان حرکت میں آتی۔ میں بارہا گزارش کر چکا ہوں، اس جاہل شخص کے علم میں نہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کل کو میرے گلے میں پڑ سکتی ہے اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، یا اس خائن اور بددیانت شخص کو یہ اندازہ نہیں کہ میری خیانتیں اور بددیانتوں کا پردہ چاک ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کی جہالت اور اس کی خیانت سے امت کو محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیوبند کا اپنے پیروں کو ہوش